بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی رزق کی تنگی سے تھک چکے ہیں؟ جب جیب خالی ہو تو دل کیسے مضبوط رکھا جائے؟ بھوکے دل کی وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی، مایوسی کے اندھیرے میں ایک روشنی کی دعا۔ جب سب دروازے بند ہوں تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک نبی ایسے وقت میں یہ دعا مانگ رہے تھے جب وہ بے گھر، بھوکے اور تنہا تھے اور حالات ساتھ چھوڑ گئے تھے؟ یہ دعا قرآن مجید کی سورۃ القصص آیت نمبر 24 میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس حال میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مصر چھوڑنا پڑا تو وہ تنہا مدین پہنچے، نہ گھر، نہ مال، نہ کھانا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ القصص میں بیان ہوا ہے۔ دین کے کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خیر کسی لالچ کے ان کی مدد کی، پھر وہ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ القصص آیت نمبر 24۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ نہ لمبی فہرست، شکوہ، نہ مطالبہ، بس عاجزی۔ اور پھر اللہ کی مدد آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ قرآن بتاتا ہے سورۃ القصص آیت نمبر 25 میں دعا کے بعد کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے سائے تلے عاجزی سے دعا کی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے دعا کا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ کیسے بلایا گیا؟ قرآن بتاتا ہے ان دو لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ یہ انداز بھی قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا، یعنی پاکیزگی اور شرافت نمایاں تھی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری مدد کی ہے اس کا بدلہ دیں۔ یہاں سبق یہ ہے، اللہ جب دیتا ہے تو عزت کے ساتھ دیتا ہے، کوئی ذلت نہیں، کوئی سوال نہیں، باعزت دعوت۔ کیسے رہائش ملی؟ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ اس کے والد کے پاس گئے۔ مفسرین کے مطابق وہ بزرگ نیک شخص تھے۔ اکثر علماء انہیں حضرت شعیب علیہ السلام قرار دیتے ہیں، مگر قرآن میں نام صراحت سے نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، یعنی انہیں امن بھی ملا اور پناہ بھی۔ یہی ان کی پہلی رہائش تھی، حفاظت کے ساتھ۔ کیسے روزگار ملا؟ اسی مجلس میں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، انہیں ملازم رکھ لیجئے، یہ طاقتور اور ایمانت دار ہیں۔ یہاں دو صفات بیان ہوئی، طاقت، قوت، ایمانت۔ پھر اس نیک بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ وہ ان کے ہاں 8 سال کام کرے، اگر 10 پورے کرے تو ان کی مہربانی ہوگی، یعنی باقاعدہ معاہدہ، عزت کے ساتھ نوکری، واضح مدت۔ پھر نکاح کیسے ہوا؟ اسی بزرگ نے فرمایا، میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم چند سال خدمت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کی۔ یوں رہائش ملی، روزگار ملا، نکاح جیسی بڑی نعمت ملی اور ایک نیا باعزت خاندان مل گیا۔ وہ شخص جو کل درخت کے نیچے تنہا بیٹھا تھا، اللہ نے اسے گھر، عزت اور مستقبل عطا کر دیا، اور یہ سب ایک عاجزانہ دعا کے بعد ہوا۔ اثردار لائن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مال نہیں مانگا تھا، انہوں نے خیر مانگی تھی، اور جب بندہ خیر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس کی سوچ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ وہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو بھی بھلائی تم میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کی تفصیل اور رموز کچھ اس طرح ہے کہ ربی تعلق اور یقین۔ انہوں نے یا اللہ نہیں کہا بلکہ رب کہا۔ رب وہ ہے جو پیدا بھی کرے، پالے بھی، سنبھالے بھی، یعنی مکمل یقین اور قرب کا اظہار۔ سبق: دعا میں اللہ سے رشتہ مضبوط ہو۔ انی اپنی کمزوری کا اقرار۔ انہوں نے اپنی حالت چھپائی نہیں، بھوکے تھے، تنہا تھے، مگر شکوہ نہیں کیا، بس اپنی محتاجی کا اعتراف کیا۔ اس میں سبق: اللہ کے سامنے عاجزی اصل طاقت ہے۔ من خیرن،
خیر کو محدود نہیں کیا۔ انہوں نے نہیں کہا مجھے نوکری دے یا مجھے مال دے، صرف کہا جو بھی خیر ہو۔ اس میں سبق بندہ نہیں جانتا اس کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فقیر، مکمل محتاجی۔ فقیر کا مطلب صرف مالی غریب نہیں بلکہ ایسا شخص جو ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہو۔ اس میں سبق اصل امیری اللہ کی محتاجی مان لینے میں ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ پہلے نیکی انہوں نے لڑکیوں کی مدد کی، پھر خاموشی سے سائے میں بیٹھ کر دعا۔ کوئی ڈرامائی انداز نہیں، کوئی لمبی فہرست نہیں، بس عاجزی اور توکل۔ اور پھر اللہ نے رہائش دی، روزگار دیا، نکاح عطا کیا، عزت دی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 25 سے 28 ہمیں سکھا رہی ہے یہ دعا، رزق مانگنے سے پہلے نیکی کرو، دعا میں عاجزی اختیار کرو، اللہ پہ مکمل اعتماد رکھو، خیر کو اللہ کے سپرد کر دو۔ آج ہم سب مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو قرض نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کے گھر میں سکون نہیں، کسی کے دل میں بے چینی ہے۔ تو یہ دعا ان مسائل میں پڑھیں۔ اس کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ درود شریف پڑھیں جتنا آپ کا دل چاہے، 3 بار یا 7 بار۔ پھر یہ دعا چند مرتبہ خشوع سے پڑھیں، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کر دیں۔ آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ اہم بات یاد رکھیں، یہ کوئی جادوئی وظیفہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے نیکی کی، پھر عاجزی کی، پھر دعا کی۔ دعا کے ساتھ حلال کوشش، نیکی، صبر، تقوی ضروری ہے۔ اثردار اختتامی لائن یہ ہے کہ اگر آپ واقعی امیری چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے فقیر بن جائیں، کیونکہ جب بندہ خود کو فقیر مان لیتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں خیر مانگنے اور خیر پانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا دل کو چھو گئی ہو یا آپ نے کچھ محسوس کیا ہو تو کمنٹ میں لکھیں جزاک اللہ خیرہ۔